ایک بہت بڑا مسئلہ جو بار بار اب آ رہا ہے اور ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو کہ بہت اچھی چیز نہیں ہے، اور وہ ہے طلاق کا مسئلہ۔ اور اس میں ایک سوال جو ظاہر ہے شاید آج کے حالات کی وجہ سے بار بار ہم سے جوان پوچھتے ہیں کہ 3 طلاق کیا امامیہ کے نزدیک ہے؟ تو امامیہ کے نزدیک، تمام علماء اور فقہاء کے نزدیک، ایک نشست میں، ایک عقد میں 3 طلاق ایک بار میں واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ انسان اگر اپنی زوجہ کو علیہ باللہ طلاق دیتا ہے تو چاہے وہ ایک بار صیغہ پڑھے، چاہے 3 بار صیغے پڑھے، طلاق کا صیغہ جاری کرے، چاہے 100 بار صیغہ طلاق جاری کرے، وہ جو عقد کیا ہے، جو شادی کی ہے، اس کے بعد اگر اس نے طلاق دی تو چاہے وہ 5 بار صیغے پڑھے، چاہے وہ 3 بار صیغے پڑھے، چاہے وہ 1 بار صیغہ پڑھے یا اس کا وکیل پڑھے، تب بھی یہ ایک طلاق واقع ہوگی۔ اور اگر یہ طلاق رجعی ہے تو اس میں عدت کے دور میں شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، یعنی دوبارہ اس کو اپنی زوجہ بنا سکتا ہے بغیر عقد کے۔ اور اگر عدت ختم ہو گئی تو عقد کے ذریعے اپنی زوجہ کو، یعنی جس بیوی کو طلاق دی تھی، اسے دوبارہ بیوی بنا سکتا ہے۔ اگر انسان ایک بار طلاق دے، یعنی شادی کرے، طلاق دے، دوبارہ رجوع کر لے، اپنی زوجہ بنا لے، اور اس کے بعد دوبارہ طلاق دے، تو اس کے بعد پھر تیسری بار رجوع کرے اور طلاق دے، تو یہ جو تیسری بار طلاق دے گا 2 بار رجوع کرنے کے بعد، تب یہ 3 طلاق واقع ہوگی۔ لہٰذا امامیہ کے نزدیک ایک نشست میں 3 طلاق ممکن نہیں ہے، اور امکان میں ہی نہیں ہے، اور واقع بھی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ انسان کتنی بار بھی صیغے جاری کیوں نہ کر دے۔ جب تک 3 بار رجوع نہ کرے اور 3 بار طلاق نہ دے، یا 3 بار عقد نہ کرے اور 3 بار طلاق نہ دے، تب تک 3 طلاق امامیہ کے نزدیک واقع نہیں ہو سکتی۔